آج چلو ان کا گھر بار دیکھو بھالو. اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو شاید اتنی چالاک نہ ہوتی. ماں جی جب سب کچھ میرے بغیر ہی طے کر لیا ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے. اسے لگتا ہے یہ کوئی ڈرامہ یا فلم چل رہی ہے. جب ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی نا کرنے کی تو اسی طرح چپ کروا دیتے ہیں. لیکن اس نے تو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رکھا ہے کہ یہ بس ایک دم سے اٹھے گی اور چلا شروع کر دے گی. اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باری اور پریشے کی شادی اناء سے بالکل برداشت نہیں ہوگی، جس کے بعد وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی. جب باری، پریشے اور شایان سب اناء کی خیریت معلوم کرنے ہسپتال پہنچیں گے تو اناء کا باپ سارا الزام شایان پر ڈال دے گا. وہ غصے میں شایان سے کہے گا کہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ اور آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا. ساتھ ہی اپنی بیٹی کو بھی یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ اگر میری بیٹی تمہارے گھر کی بہو نہیں بن سکی تو تمہاری بیٹی بھی میرے گھر میں بہو بن کر نہیں رہے گی. یہ سب سن کر منال بے بسی سے راہیل کی طرف دیکھے گی کہ شاید وہ اسے روک لے، مگر راہیل بھی اناء کی حالت دیکھ کر خاموش رہے گا اور اپنے باپ کا ساتھ دے گا. اس کے بعد باری منال کو اپنے ساتھ واپس لے جائے گا. دوسری طرف ڈاکٹرز بتائیں گے کہ اناء نے حد سے زیادہ ذہنی دباؤ لے لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بری طرح متاثر ہوئی ہے. یہ سن کر اناء کی ماں کو احساس ہوگا کہ انہوں نے ہی شروع سے اسے باری کے خواب دکھا کر اس حال تک پہنچایا ہے. اب گھر والے مل کر اناء کو اس مشکل حالت سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور آہستہ آہستہ وہ پہلے سے بہتر ہونے لگے گی. پھر راہیل کو بھی احساس ہوگا کہ منال کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اسے بلاوجہ دوبارہ سزا ملی ہے. آخرکار وہ منال کو منانے جائے گا اور اسے واپس گھر لے آئے گا.